ہالینڈ 27 اکتوبر تا 5 نومبر 1967۔ کوہ ہوٹل البرز کی چوٹی پر از ایمسٹرڈیم بخدمت جناب معلی القاب قدرت اللہ شہاب، سابق سفیر متعینہ ہالینڈ۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ جناب والا، کیا یہی ایمسٹرڈیم ہے جہاں ریمبراں وغیرہ پیدا ہوئے تھے؟ ان لوگوں کو کوئی اور جگہ پیدا ہونے کو نہ ملی؟ جس بھٹیار خانے میں بستر پر اکڑوں بیٹھے ہم یہ سطور رقم کر رہے ہیں، اس سے تو کراچی کے ٹرام پٹے والے ہوٹل 1000 درجے اچھے ہیں، جن میں مجرب سنیاسی نسخوں والے حکیم اور قسمت کا کچا چٹھا بتانے اور تقدیر بگاڑنے بنانے والے عامل کامل رہتے ہیں۔ وہ پروفیسر جن کے کمروں کے باہر لال آنکھوں اور سینگوں والے خوفناک جنوں، کھوپڑیوں اور سفلی جانوروں کی تصویروں کے پٹے لگے رہتے ہیں۔ ہم سیدھے مغربی برلن سے آئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ٹوکیو سے میرپور خاص کی گلیوں میں پہنچ گئے ہوں۔ وہاں کی سڑکیں ایسی صاف اور مجلہ کہ ہم تو آئینہ دیکھتے ہی نہیں تھے، بس سڑک میں اپنا منہ دیکھ لیتے تھے۔ انتظام ہمارا ایک ایسے شاندار ہوٹل میں تھا جس کے باہر شاندار وردیوں والے چوبدار بکلوس باندھے کھڑے رہتے تھے، بڑھ کر دروازہ کھولتے، بات بات پر اور بعض اوقات بلا بات کے بھی سلیوٹ کرتے، ہمارا سوٹ کیس اور ہمارے ناز اٹھاتے، تعظیم بجا لاتے، ایسی ٹھاٹ کے چاؤش تھے کہ ہمارا خود انہیں سلام کرنے کو جی چاہتا تھا۔ کمرہ قالین والا، مکلف، ایک طرف کو صوفہ پڑا ہے، کمرے کے ساتھ ہی اپنا ذاتی غسل خانہ، چاہے صبح سے شام تک اس کے اندر بیٹھے اخبار پڑھتے رہو، چاہے بے ثباتی دنیا پر غور کرتے رہو، کوئی بے جا مداخلت کرنے والا نہیں، کیونکہ کمرے کے باہر تختی لٹکا سکتے ہیں، ڈونٹ ڈسٹرب، یعنی خبردار اگر کوئی اندر آیا۔ دروازہ ایسا کہ ذرا سا کواڑ آپ نے بھیڑا اور خود بخود تالا لگ گیا۔ یہاں کے دروازے کی طرح نہیں کہ اتنی بڑی چابی سے بھی آسانی سے بند نہیں ہوتا۔ لفٹ موجود ہے، 6ٹھی منزل پر نہایت جھلمل جھلمل کرتا ناشتے کا کمرہ، بہرے سفید براق یونیفارم زیب تن کیے ہوئے جیسی ہمیں کبھی نصیب نہ ہوئی، بات بات پر بلائیں لے رہے ہیں، یس سر یس سر کر رہے ہیں۔ اردو تو خیر نہیں، باقی دنیا کی ہر مہذب زبان میں آپ کو مکھن لگا رہے ہیں۔ یہ بڑا شاندار لاؤنج جس میں ہم اپنی ترجمان مس فرانسسکا کو بٹھاتے تھے، یہ بی بی فرانسسکا ہمارے یہاں کے میزبانوں نے ہمارے ساتھ لگا دی تھی، کسی کالج میں پڑھتی ہے، ہمیں ہوائی اڈے پر لینے آئی، چھوڑنے آئی، ہمہ وقت ساتھ رہی، ٹیکسی کا کرایہ بھی ہمارے میزبانوں کے حساب میں خود دیتی تھی، البتہ اس کو دوپہر کا کھانا ہم اپنے پلے سے کھلاتے تھے۔ خیر اس کا ملال نہیں، کیونکہ ہم تو اس کا روٹی کپڑے پاندان وغیرہ کا پورا خرچ اٹھانے کو بھی تیار ہو جاتے۔ ویسے اس کو لنچ کھلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ برلن سے رخصتی کے وقت ہوٹل کا بل دینے کے بعد ہمارے پاس بیروں کی فوج ظفر موج کو بخشش دینے اور ایئرپورٹ ٹیکس ادا کرنے تک کا پیسہ نہ تھا۔ ہم نے وہ 2-3 پاؤنڈ توڑوائے جو لندن والے الاؤنس میں سے آلو مٹر کھا کھا کر اور پیدل چل چل کر بچائے تھے۔ کرایہ برلن والے ہوٹل کا کچھ زیادہ نہ تھا، 16 مارک روزانہ تھا، یعنی $4، اور یاد رہے کہ غسل خانے سمیت جس میں خوشبودار صابن کی ٹکیا اور 4 تولیے ہر روز بدلے جاتے تھے، 3.5 مارک کا ناشتہ۔ ویسے ہم رئیس ابن رئیس ایک انڈا بھی ساتھ کھاتے تھے جس کے کچھ پیسے مزید ہوتے تھے، اس پر 15% سروس چارج۔ باوجود اس ٹھاٹ باٹ کے ہمارے روزینے میں سے جو 45 مارک تھا، ہمارے کھانے اور کھلانے اور مشرقی برلن دیکھنے کے لیے کوئی 20 مارک رہ جاتے تھے۔ یہاں ہمارا روزینہ 32 گلڈر، ہوٹل 16 گلڈر، 15% اس کے علاوہ۔ کھانے کی ابھی نوبت نہیں آئی، بس رات بسکٹ کھا کر پانی پی لیا تھا، یہی لیل و نہار رہے تو یہاں بسکٹوں اور سینڈوچ وغیرہ پر گزر ہوگی، کھانا کھانے کی نوبت اگلی منزل پر ہی آئے گی۔ اس ہوٹل کا انتظام ہماری ایئر لائن والوں نے ہمارے خرچ پر کیا تھا۔ ایئر ٹرمینل سے کوئی آدھی فرلانگ دور تھا، لیکن ٹیکسی والے نے کہا 2.5 گلڈر 1 پاؤنڈ میں 10 گلڈر سے کچھ کم ہوتے ہیں، ہو گئے۔ کراچی میں اتنے فاصلے کے 50 پیسے ہوتے، ہمارے پاس خوردہ نہیں تھا، ہم نے 3 دیے، اس نے جھٹ جیب میں ڈال لی اور فرمایا از اٹ اوکے، یعنی آدھا گلڈر بخشیش تم کافی سمجھتے ہو یا اور دو گے؟ اس سے بھگت کر اور سڑک سے خود ہی سوٹ کیس اٹھا کر اس دروازے پر پہنچے جس پر چھوٹی سی تختی البرز ہوٹل کی لگی تھی، تو ہمارے گھنٹی بجانے پر اندر کھٹکا سا ہوا اور دروازہ کھل گیا۔ ہمارے ہوش ہوا ہو گئے، کیونکہ اندر کمرہ یا لاؤنج یا دفتر نہیں تھا، بلکہ سیڑھیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ حد نظر تک چلا گیا تھا،
اور تقریباً عمودی سلسلہ 90 کا نہیں تو 85 درجے کا ضرور بنتا ہوگا۔ عرض سیڑھی کا تقریباً 4 انچ، پاؤں کی انگلیاں رکھ کر چڑھو، پورا پیر رکھنے کی گنجائش نہیں۔ ہم لوٹنے کو تھے کہ اوپر اس کنویں کی منڈیر پر سے آواز آئی، گڈ آفٹرنون، دروازہ بند کر دینا۔ یہ وہ بڑھیا تھیں جو اس کی مالک، بیرا، خانسامہ، جھاڑو بھارو والی، غرض یہ کہ سب کچھ تھیں۔ دروازے کی چٹخنی کے ساتھ انہوں نے ادوائن کی ایک رسی باندھ رکھی تھی جو دیوار کے ساتھ ساتھ کنڈیوں میں سے ہوتی ہوئی اوپر ان کے کمرے تک چلی گئی تھی۔ قسمت کا مارا مسافر باہر سے گھنٹی بجاتا ہے تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس رسی کو ایک زور کا جھٹکا دیتی ہیں اور دروازہ کھٹ سے کھل جاتا ہے۔ پھر تاکید کرتی ہیں کہ بند کر کے آنا۔ ہمارے کمرے تک آنے کے لیے 75 سیڑھیاں پڑتی ہیں۔ ہوٹل البرز سے شروع میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ البرز کسی کا نام ہوگا، کوہ البرز کی نسبت کی طرف دھیان نہ گیا تھا۔ کمرے کے ساتھ غسل خانہ اور دوسری حاجات ضروریہ و غیر ضروریہ کا کیا سوال؟ اس سردی میں کمرہ گرم رکھنے تک کا انتظام نہیں۔ ایک پرانا ہیٹر اٹھا کر لائیں جو بابا آدم نہیں تو ریمبراں صاحب کے استعمال میں ضرور رہا ہوگا۔ فرمایا بہت سردی لگے تو اسے جلا لینا، لیکن بجلی کا سوراخ ایک ہی ہے، اسے لگاؤ تو پڑھنے کا لیمپ بند کرو، دوری عیاشی نہیں کر سکتے۔ ناشتے کے لیے پوچھا کہ کئے بجے کرتے ہو؟ ہم ذرا دیر خیز ہیں لیکن یہاں صبح بہت جلدی ہوتی ہے، لہٰذا کہا یہی کوئی 8 بجے۔ فرمایا یہ تو بہت جلدی ہوا، سردی ہے، میں ذرا دیر سے اٹھتی ہوں، 9 بجے کرو تو اچھا ہے۔ جب معلوم ہوا کہ ہم پاکستان کے ہیں تو بولی پاکستان کے لوگ اس ہوٹل کو بہت پسند کرتے ہیں، ایک مسٹر خان ہیں، تم جانتے ہوگے، وہ تو ہر سال یہیں آ کر ٹھہرتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس میں آپ 3 سال تک ہز ایکسیلنسی رہے۔ سنا ہے یہاں سفارت خانہ اور سفیر کبیر کا گھر ایک محل ہے جو ہماری حکومت نے اچھے دنوں میں خرید لیا تھا۔ آپ کے اخلاق کریمانہ پر نظر کرتے ہوئے کچھ عجب نہ تھا کہ ہم بھی اس کے کسی کونے میں فروکش ہو جاتے اور ہفتے بھر آپ کی روٹیاں توڑتے۔ آخر پاکستان سے جانے والے اتنے لوگ یہی کرتے رہے ہیں۔ بعضوں کو تو سنا ہے کہ آپ نے پرزور اصرار کر کے اور پلے سے کرایہ دے کر وطن واپس جانے پر آمادہ کیا تھا۔ ہم 6 سال قبل بھی کچھ دن اس شہر میں گزار گئے ہیں۔ ہوٹل اس وقت بھی کچھ ایسا اچھا نہ ملا تھا، لیکن کم از کم اس کا دروازہ ادوائن کی رسی سے نہ کھلتا تھا۔ ہوٹل بالکل نیشنل میوزیم کے ساتھ والی گلی میں ہے۔ یہ میوزیم 19ویں صدی کے وسط میں بنا تھا۔ گویا ہمارے اس ہوٹل کے مقابلے میں اس کی عمر جمعہ 8 دن جاننی چاہیے۔ آج ہمارا گزر ایمسٹرڈیم ہلٹن کے سامنے سے بھی ہوا۔ یہ ہمارے ہوٹل کے مقابلے میں بہتر معلوم ہوا، لیکن ہم اپنا 5 دن کا الاؤنس جمع کریں تو وہاں 1 شب قیام کر سکتے ہیں۔ یہ تو کر لیں، لیکن یہ باقی کی 4 راتیں کہاں گزاریں؟ اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ ہالینڈ ہم کو پسند آیا۔ ایمسٹرڈیم تو جیسا ہے سو ہے، نہروں کا ایک جال ہے۔ ہمارا خیال تھا نہروں کی یہ اسکیم خوبصورتی کے لیے رکھی گئی ہے، پتہ چلا کہ یہ بات نہیں۔ پہلے چھوٹا سا شہر تھا، بیرونی حملے کے ڈر سے نہر کھودی گئی، پل تھے جو اٹھائے جا سکتے تھے۔ آبادی بڑھی تو نہر کے دوسرے کنارے کے ساتھ ساتھ حویلیاں اور مکان بن گئے۔ اس کی حفاظت کے لیے پہلی نہر کے متوازی نہر کا دوسرا حصار کھینچا گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں وغیرہ وغیرہ۔ اور یوں جس طرح درخت کے تنے کے حلقے کو دیکھ کر آپ اس کی عمر کا اندازہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ایمسٹرڈیم کا نقشہ دیکھ کر معلوم ہو سکتا ہے کہ کتنی نسلیں اور کتنی صدیاں اس شہر پر سے گزری ہیں۔ گول مول بات ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ جس کاغذ پر اس شہر کا سال تعمیر، نہروں اور پلوں کی صحیح تعداد وغیرہ لکھے تھے، ہم سے کھو گیا ہے۔ ڈچ لوگ اور ان کا شہر ہمیں پسند آئے۔ یورپ کے بعض دوسرے ملکوں کی طرح ان لوگوں کو صفائی کا جنون نہیں ہے، آرٹسٹ لوگ ہیں۔ لندن میں تو جگہ جگہ لکھا ہے کہ اگر سڑک پر تھوکا یا کاغذ کا کوئی پرزہ پھینکا تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہالینڈ میں اس قسم کی کوئی ناروا پابندی نہیں ہے۔ کئی بار تو یہ خوشگوار احساس ہوتا تھا کہ ہم اپنے ہی ملک میں ہیں، کوئی چیز اجنبی نہیں۔ بارش ہے تو کیچڑ ہے، کار بھی چھپ چھپ چھینٹیں اڑاتی گزر گئی ہے۔ کوئی مکان تعمیر ہو رہا ہے تو جرمنی یا انگلستان میں اس کے گرد پردہ کھینچنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک کی طرح یہ لطف نہیں کہ آپ فٹ پاتھ سے گزر رہے ہیں اور اوپر سے سیمنٹ اور ریت نیچے گر رہے ہیں، اینٹیں آ رہی ہیں۔ یہاں ایک فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے ہم پر اوپر سے گارا گرا تو سچ یہ ہے کہ اس میں اپنے وطن کی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو آئی، ملک سے دوری کا غم مٹ گیا۔ کاغذ چاک کر کے اس کے پرزے بھی ہم نے جہاں چاہا پھینکے، کسی کے ابرو پر بل نہ آئے۔
سڑک کو بھی ہم نے جاؤ بیجا کراس کیا۔ جرمنی میں ہم لال بتی پر رک کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کے عادی ہو گئے تھے۔ بہت سے ہوٹلوں اور طعام خانوں میں بھی صفائی کا معیار ہمارے ملک کے ایرانی ہوٹلوں کا سا تھا، اس سے کم نہیں تھا۔ مانگنے والے بھی اتنے تو خیر نہیں تھے جتنے صدر میں ملتے ہیں، تاہم کہیں کہیں ملے۔ سڑک پر ایک ٹھیلا سا کھڑا رکھا ہے جس میں گرامو فون لگا ہے، جو بلند آواز سے پرسوز گانا گا کر راہگیروں کے دل میں جذبہ ترحم پیدا کر رہا ہے، اور ایک شخص اپنا پیالہ لیے ہوئے اس میں سکے چھنکاتا لوگوں کا راستہ روک رہا ہے۔ البتہ بسیں اور ٹرامیں ان ظالموں نے نئی بنا دی ہیں، ریمبراں کے عہد کی نہیں رکھی، یا پھر تعلیم کا معیار اچھا ہے، کتابیں خوبصورت چھپتی ہیں، چیزیں خالص ملتی ہیں، لوگ با اخلاق ہیں، نائی بھی اچھے ہیں۔ ہم نے یہاں آ کر بال کٹائے، لندن والے نائی سے تو بہتر نکلا، پیسے بھی کم لیے، تھینک یو بھی بڑے تپاک سے کہا۔ ہاں، تو کہنا یہ تھا کہ ایمسٹرڈیم تو جیسا ہے سو ہے، ڈیلفٹ اور لیڈن دونوں کی خوبصورتی نے ہمارا جی موہ لیا۔ ڈیلفٹ تو ہم کام سے گئے تھے، ایک صاحب سے ملاقات کی ٹھہری تھی، اس کے بعد ہم نے از خود ٹاؤن ہال کے گرد کے حصے کا چکر کاٹا۔ ڈیلفٹ میں ایک تو چینی مٹی کی صنعت کاری پرانی ہے، ظروف پر ٹائلوں پر نیلی نقش کاری یہاں کا خاص فن ہے، وہی رنگ کے ملتان کی خصوصیت ہے ڈیلفٹ میں برتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لکڑی کے جوتے زیادہ تر اب سیاحوں کی تفریح تباہ کے لیے بنتے ہیں، لیکن ہم نے ایک شخص کو پہنے ہوئے بھی دیکھا، معلوم ہوا سردیوں میں آرام رہتا ہے۔ لیڈن میں ہم کو علم کا شوق لے گیا تھا، کچھ ہمارا خیال تھا جو غلط نکلا کہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کی ترتیب و تدوین بھی لیڈن ہی میں ہوتی ہے۔ ہمیں بھی کچھ معلومات اسلام کی ہیں، ہمارا ارادہ تھا ان لوگوں کو بتا کر آتے، لیکن پتہ چلا کہ یہاں کے ایک ادارے کو فقط اس کی اشاعت میں دخل ہے۔ لائبریری کا اورینٹل شعبہ دیکھنے کا بھی ہم نے خاص اہتمام کیا تھا، ہمارا خیال تھا وہاں جا بجا لوگ جبے پہنے ڈچ لہجے میں عربی فارسی بولتے نظر آئیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لائبریرین صاحب، کچھ بھلا سا نام تھا ان کا، شاید عربی جانتے تھے، بہرحال کتابوں کے نام پڑھ لیتے تھے۔ ہم نے اردو کی کتابیں دیکھنے کی خواہش کی، فقط ماسکو کی چھپی ہوئی اردو روسی لغت نکلی، اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے زیادہ کتابیں تو وہاں گرمکھی کی تھیں، گرمکھی کے متعلق بھی تھیں۔ ہاں، عربی کا ذخیرہ کچھ ہے، یا پھر چینی جاپانی کا اور انڈونیشی ملائی کا۔ ہم کتب خانے کی کہنگی سے ضرور متاثر ہوئے، اور اس میں شک نہیں کہ ڈچ زبان کی پرانی کتابوں کا اچھا ذخیرہ ہے۔ جرمنی اور انگریزی کی کتابیں بھی خاصی ہیں۔ ہمارا شوق الف لیلہ اور اس کے تراجم ہیں، سو چند نسخے دیکھے جو اور جگہ نہ ملے تھے، ان سے قطع نظر جیسے گئے ویسے ہی ہر پھر کے آ گئے۔ لیکن ہمیں ڈیلفٹ اور لیڈن کی گلیوں کوچوں نے بہت متاثر کیا۔ خوبصورت ٹائلوں والے مکانات، نہر لیڈن کے اندر سے بھی گزرتی ہے۔ سیر کرتے ہم پرانے ٹاؤن ہال کی طرف جا نکلے۔ سڑک کے سرے پر ایک پون چکی بھی تھی، مکانوں کا انداز وہی 17ویں 18ویں صدی کا۔ اسکائی اسکریپروں یعنی فلک نما مکانوں کی بدعت فقط روٹرڈیم میں دیکھی، کیونکہ وہ شہر عالمی جنگ کی بمباری میں ملبے کا ڈھیر رہ گیا تھا۔ نئی تعمیرات بلند محیب اور چوکور ہیں۔ ایمسٹرڈیم بھی پرانے تاجروں اور رئیسوں کی حویلیوں کا شہر ہے، لیکن لیڈن اور ڈیلفٹ کے نکیلی چھتوں اور گیلری والے مکانات تو اپنی الگ ہی دلاویزی رکھتے ہیں، غازے سے بے نیاز گاؤں کی الڑ دوشیزاؤں کی طرح۔ ایمسٹرڈیم کا مشہور ٹروپن میوزیم، جس میں مختلف استوائی ملکوں کے رہن سہن کا انداز دکھایا گیا ہے، ان کے ملبوسات، گھروں کا سامان، زیور، ظروف، باجے گاجے، اوزا اطوار، یہ ہم نے آنے کے پہلے ہی روز دیکھ لیا تھا۔ ایتھنولوجیکل میوزیم ہمارا خاص شوق ہیں۔ برلن کے فوکر کنڈے یعنی معاشرتی میوزیم کا حال ہم نے مولوی محبوب عالم کے سفرنامے میں پڑھا تھا، کشاں کشاں پہنچے۔ افریقی اور چینی جاپانی شعبے تو دیکھے، لیکن وہ شعبہ جو اس بر عظیم سے تعلق رکھتا ہے مرمت کے لیے بند تھا، سخت مایوسی ہوئی۔ عمارت وہی ہے جو اس صدی کے آغاز میں تھی۔ مولوی محبوب عالم نے لکھا ہے کہ پنجاب کے متعلق ذخیرہ کافی نہ تھا، گو لاہور کے کثیر بازار کی آٹھ آنے والی ایک چارپائی بھی پڑی تھی، لیکن اس سے لوگ یہی نتیجہ نکالتے ہوں گے کہ ہندوستانی صرف ایسی ہی چارپائیاں استعمال کرتے ہیں۔ ایک صادق الاخبار بہاولپور کا نمونہ سیالکوٹی کاغذ پر چھپا ہوا رکھا تھا،
میں نے وہاں رکھنے کے لیے پیسہ اخبار اور انتخاب لاجواب کے نمونے ماں ایک لکھے ہوئے مراسلے کے جو اتفاقاً میرے پاس تھا عجائب گاہ کے اعلیٰ افسر کے پاس بھجوا دیے، جس نے مجھے بعد میں شکریہ کا خط بھیجا۔ ہمارے یہ میوزیم پورا نہ دیکھ پانے کی کچھ تلافی ایمسٹرڈیم کے ٹروپن میوزیم کو دیکھ کر ہو گئی۔ افریقہ اور انڈونیشیا کے شعبے خاصے بڑے ہیں، اور ایشیا کے بعد اور ملکوں کے بھی، جن کو دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ ہمیں توہمات اور پسماندگی کو جھٹکنے میں ابھی کتنے قرن لگیں گے۔ ایک جگہ بدوؤں کا خیمہ بھی تنا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ 20ویں صدی کی معاشرت ہے۔ ایک جگہ ایک پاکستانی عورت لٹھے کے سیدھے برقعے میں کھڑی نظر آئی۔ بعض اور اسلامی ملکوں کے برقعے تو اور بھی کمال ہیں، لیکن پاکستان کے شعبے میں ایک محترمہ کو ریشمی غرارہ پہنے اور پرس اٹھائے بھی دکھایا گیا ہے۔ ایک کونے میں ایک شعبہ اسلام کا ہے، مسلمانوں کو نماز پڑھتے دکھایا گیا ہے، خانہ کعبہ اور حج کی رسوم بھی دکھائی گئی ہیں۔ اس شعبے میں مختلف مسجدوں کے نمونے بھی رکھے گئے ہیں، اور ایک طرف قرآن مجید اور اس کے تراجم مختلف زبانوں میں۔ اچھا اثر آفرین شعبہ ہے۔ برما اور انڈونیشیا وغیرہ کے تو پورے گھر اور دکانیں ہیں، ان دکانوں میں نون تیل پورا اصلی ساز و سامان بھرا ہے، بس اندر دکاندار مصنوعی ہے۔